وفد غسان کا حال۔ قبیلہ غسان کے 3 شخص رمضان 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی قوم کی ہدایت کا ارادہ کر کے واپس گئے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اشاعت اسلام میں کامیابی نہ ہوئی۔ ان میں سے 2 پہلے وفات پا چکے تھے اور ایک اس وقت تک زندہ رہا جب تک حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ نے شام کو فتح کیا تھا۔ وفد بنی الحارث۔ یہ وفد شوال 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تھا۔ ان کے علاقے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اشاعت اسلام کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ان کی تعلیم سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اطلاع بھیج دی اور خود ان کی تعلیم کے لیے وہاں ٹھہر گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ بھیجا کہ تم واپس آ جاؤ اور اس قوم کے چند سرکردہ لوگوں کو بھی ساتھ لاؤ۔ اسی وفد میں قیس ابن الحسین اور عبداللہ بن فراد وغیرہ تھے۔ فتح کا راز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، کیا وجہ ہے کہ جاہلیت میں جس کسی نے تم سے جنگ کی وہ مغلوب ہی ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خود کسی پر چڑھ کر نہیں جاتے، جب لڑائی کے لیے جمع ہو جاتے ہیں تو پھر متفرق نہیں ہوتے، اپنی طرف سے ظلم کی ابتدا نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ ہے، یہی وجہ ہے۔ وفد بنی ابس کا حال۔ یہ وفد انتقال مبارک سے 4 ماہ پیشتر آیا تھا۔ یہ علاقہ نجران کے باشندے تھے۔ یہ لوگ مسلمان ہو کر آئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے منادان اسلام سے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، لا اسلام لمن لا ہجرت لہ۔ ہمارے پاس زر و مال بھی ہے اور مویشی بھی جن پر ہماری گزران ہے، بس اگر ہجرت کے بغیر ہمارا اسلام ہی ٹھیک نہیں تو مال و متاع ہمارے کیا کام آئیں گے اور مویشی ہمیں کیا فائدہ دیں گے؟ بہتر ہے کہ ہم سب کچھ فروخت کر کے سب خدمت عالی میں حاضر ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا اللہ حیث کنتم فلن یلدکم من اعمالکم شیئا۔ تم جہاں آباد ہو وہیں رہ کر خدا ترسی کو اپنا شیوا بنائے رکھو، تمہارے اعمال میں ذرا بھی کمی نہیں آنے کی۔ اس جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا ہے کہ سب مسلمانوں کو مرکز اسلام میں جمع ہو کر اسلامی رقبے کو محدود و تنگ کر لینا مناسب نہیں۔ مسلمانوں کو تو مختلف و دور دست ملکوں میں پہنچنا اور اسلام کی دعوت کو پہنچانا چاہیے۔ جو لوگ اب ترک وطن کر کے اسلامی ملکوں میں جا بسنے کو بہتر سمجھتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے اور ثواب دیدے مذہب کے بھی خلاف ہے۔ وفد غامد۔ یہ وفد 10 ہجری میں آیا تھا۔ اس میں 10 آدمی تھے۔ یہ مدینہ سے باہر آ کر اترے۔ ایک لڑکے کو بٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اسباب کے پاس کسے چھوڑ آئے ہو؟ لوگوں نے کہا، ایک لڑکے کو۔ فرمایا، تمہارے بعد وہ سو گیا۔ ایک شخص آیا، خورجی چرا کر لے گیا۔ ایک شخص بولا، یا رسول اللہ، خورجی تو میری تھی۔ فرمایا، گھبراؤ نہیں۔ وہ لڑکا اٹھا، چور کے پیچھے پیچھے بھاگا، اسے جا پکڑا، سب اسباب صحیح سالم مل گیا ہے۔ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے جب واپس پہنچے تو لڑکے سے معلوم ہوا کہ ٹھیک اسی طرح اس کے ساتھ ماجرا ہوا تھا۔ یہ لوگ اسی امر پر مسلمان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو مقرر فرما دیا کہ انہیں قرآن یاد کرائیں اور شرائع اسلام سکھائیں۔ جب وہ واپس جانے لگے تو انہیں شرائع اسلام ایک کاغذ پر لکھوا کر دے دیے گئے۔ وفد بنی فزارہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو بنی فزارہ کا ایک وفد جس میں 10-15 آدمی شامل تھے خدمت مبارک صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ ان کو اسلام کا اقرار تھا۔ ان کی سواری میں لاغر کمزور اونٹ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری بستیوں کا کیا حال ہے؟ ایک نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بستیوں میں قحط ہے، مواشی مر گئے، باغ خشک ہو گئے،
بال بچے بھوکے مر رہے ہیں، آپ خدا سے دعا کریں کہ ہماری فریاد سنیں، آپ ہماری سفارش خدا سے کریں، خدا ہماری سفارش آپ سے کرے۔ خدا کسی کی شفاعت نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا ان باتوں سے پاک ہے، خرابی ہو تیرے لیے، بھلا میں تو خدا کے پاس شفاعت کروں گا، لیکن خدا کس کے پاس شفاعت کرے؟ وہ معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سب سے بزرگ تر ہے، آسمانوں اور زمین پر اسی کا حکم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم میں بارش کے لیے دعا فرمائی، جو الفاظ محفوظ ہیں وہ یہ ہیں: اللهم اسق بلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريحا طبقا واسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار اللهم اسقنا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محق اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء۔ ترجمہ: اے خدا، اپنے بندوں اور جانوروں کو سیراب کر، اپنی رحمت کو پھیلا دے اور اپنی مردہ بستیوں کو زندہ کر دے۔ الہی، ہم پر فریاد رس بارش جو راحت رساں، آرام بخش ہو، جلد آئے، دیر نہ لگائے، نفع پہنچائے، ضرر نہ کرے، سیراب کر دے۔ الہی، ہم کو رحمت سے سیراب کر دے، نہ عذاب و ہدم و غرق و محق سے بھر دے۔ الہی، بارش باراں سے ہمیں سیراب کر دے اور دشمنوں پر ہم کو نصرت عطا فرما۔ وفد سلامان، شوال 10 ہجری۔ یہ 17 شخص تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے تھے۔ انہی میں حبیب بن عمرو تھا۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ سب اعمال سے افضل کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں بارش نہیں ہوئی، دعا فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے فرمایا، اللهم اسقهم الغيث في دارهم۔ حبیب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان مبارک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی۔ جب یہ وفد اپنے وطن لوٹ کر گیا تو معلوم ہوا کہ ٹھیک اسی روز بارش ہوئی تھی جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ وفد نجران۔ ان جملہ روایات پر جو وفد نجران کے عنوان کے تحت میں دواوین احادیث میں پائی جاتی ہیں، غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیان نجران کے معتمد 2 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اس لیے اسی ترتیب سے ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ابو عبداللہ حاکم کی روایت عن یونس بن بکیر میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کو دعوت اسلام کا خط تحریر فرمایا تھا۔ جب اسقف نے اس خط کو پڑھا تو اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ کانپ اٹھا۔ اس نے فوراً شرحبیل بن وداع کو بلایا۔ یہ قبیلہ ہمدان کا شخص تھا۔ کوئی بڑا کام بغیر اس کی رائے کے حاکم یا مشیر یا پادری طے نہیں کیا کرتے تھے۔ اسقف نے اسے خط دیا اور اس نے پڑھ لیا تو اسقف بولا، ابو مریم، فرمائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ شرحبیل نے کہا، صاحب، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ خدا نے ابراہیم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ اسماعیل کی نسل میں نبوت بھی ہوگی۔ ممکن ہے کہ یہ وہی شخص ہو، لیکن نبوت کے متعلق میری رائے کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی دنیاوی بات ہوتی تو یہاں اس پر پورا غور کر سکتا اور اپنی رائے عرض کر سکتا تھا۔ اولاد اسماعیل میں نبوت ہونے کی بابت بائبل کی کتابوں میں بہت سے حوالے ملتے ہیں۔ اول یہ کہ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے خدا نے برابر کے وعدے کیے تھے۔ دوم یہ کہ عرب میں پیدا ہونے والے نبی کے نشانات اور علامات کی پیش گوئیاں بہت سے انبیاء نے کی ہیں، اور چونکہ عرب میں صرف اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہی آباد ہوئی تھی، اس لیے ان پیش گوئیوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نبی موعود اسماعیلی ہوگا۔ سوم موسیٰ علیہ السلام کی بیان کردہ پیش گوئی اس بارے میں بہت واضح ہے۔ ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا۔
کتاب استثناء باب 18 درس 18۔ یہ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کی طرح صاحب کتاب، صاحب جہاد، مہاجر و غازی ہیں، اور منہ میں کلام سے مطلب وحی کے اصل الفاظ کا محفوظ رہنا ہے۔ یہ خصوصیت صرف قرآن مجید ہی کی ہے۔ بائبل کے مجموعہ میں سے کسی کتاب کو یہ درجہ حاصل نہیں کہ اس کے الفاظ بھی اصلی محفوظ رہے ہوں۔ اس پیش گوئی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی دوسری پیش گوئی بھی پڑھو۔ خداوند سینا سے نکلا اور سعیر سے چمکا اور فاران کے پہاڑ سے ظاہر ہوا۔ اس کے ہاتھ میں شریعت روشن ہے، ملائکہ کے لشکر کے ساتھ آیا ہے۔ کتاب استثناء 2:33۔ اس میں فاران کا پتہ درج ہے جو مکہ کے پہاڑ کا نام ہے۔ شرحبیل نے انہی حوالہ جات کا خیال کر کے مندرجہ بالا فکرہ استعمال کیا تھا۔ اسقف نے کہا اچھا بیٹھ جائیے۔ اسقف نے پھر ایک دوسرے شخص کو جس کا نام عبداللہ بن شرحبیل تھا اور قوم ہمیر سے تھا بلایا اور نامہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دکھا کر اس کی رائے دریافت کی۔ اس نے شرحبیل کا سا جواب دیا۔ اسقف نے پھر ایک تیسرے شخص جبار بن فیض کو بلایا، یہ بنو الحارث بن کعب میں سے تھا، نامہ دکھایا اور رائے دریافت کی۔ اس نے بھی ان دونوں کا سا جواب دیا۔ جب اسقف نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی بھی جواب نہیں دیتا تو اس نے حکم دیا کہ گھنٹے بجائے جائیں اور ٹاٹ کے پردے گرجے پر لٹکائے جائیں۔ ان کا دستور تھا کہ اگر کوئی مہم عظیم درپیش ہوتی تو لوگوں کو بلانے کا طریق دن کے لیے یہ تھا کہ گھنٹے بجاتے اور ٹاٹ کے پردے گرجے پر لٹکا دیتے، اور رات کے لیے یہ تھا کہ گھنٹے بجاتے اور پہاڑی پر آگ روشن کر دیتے۔ اس گرجے کے متعلق 73 گاؤں تھے جن میں 1,00,000 سے زیادہ جنگجو مردوں کی آبادی تھی۔ وادی کے بالائی اور نشیبی حصے کا طول ایک اسپ سوار کے ایک دن کی راہ تھا۔ جب کل علاقے کے یہ لوگ جو سب کے سب عیسائی تھے جمع ہو گئے تو اسقف نے وہ نامہ مبارک سب کو سنایا اور رائے دریافت کی۔ مشورے کے بعد قرارداد یہ ہوئی کہ شرحبیل اور عبداللہ اور جبار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا جائے اور وہاں کے سب حالات معلوم کر کے مفصل بتائیں۔ یہ لوگ مدینے پہنچے اور چند روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے۔ انہی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق گفتگو بھی کی۔ اسی گفتگو پر ان آیات کا نزول ہوا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ سورت آل عمران۔ ترجمہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال خدا کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ خدا نے اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا کہ انسان زندہ بن جاؤ، وہ زندہ ہو گیا۔ سچی بات تیرے پروردگار کی جانب سے یہی ہے۔ اب تم شک کرنے والوں میں نہ رہو، اور جو کوئی تم سے اس علم کے بعد جھگڑا کرے اسے کہہ دو کہ ہم اپنی اولاد کو بلاتے ہیں، تم اپنی اولاد کو بلاؤ، اسی طرح ہماری عورتیں اور تمہاری عورتیں، ہم خود بھی اور تم خود بھی جمع ہوں، پھر خدا کی طرف متوجہ ہوں اور خدا کی لعنت جھوٹے پر ڈالیں۔ عیسائیوں کی تعلیم اور مقولہ ہے کہ تثلیث کو بلا دلیل مان لینا چاہیے۔ قرآن کریم نے اول دلیل دی کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اس سے وہ خدا یا فرزند خدا نہیں ہو سکتے۔ دیکھو آدم بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے۔ چونکہ یہ یقین تھا کہ دلیل کارگر نہ ہوگی، اس لیے بحث کے لیے ایک اچھوتا پہلو نکالا، یعنی خدا سے دعا مانگنا اور جھوٹے پر لعنت برسانا۔
یہ ظاہر ہے کہ اگر مسیح علیہ السلام خدا یا ابن خدا ہیں تو ایسے لوگوں کی ضرور حمایت کریں گے جو ان کا اصل درجہ دنیا پر ظاہر کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ غلط ہے تو خدا خود فیصلہ فرمائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مباہلہ صرف توحید کے اس بات اور استحکام کے لیے نکالا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب باب استدلال بند ہو۔ یہ لازم نہیں کہ ذرا ذرا سے اختلاف کو ہم مباہلہ سے طے کرنے کے خواہش مند ہوں۔ ان آیات کے نزول پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کو بھی بلایا، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی باپ کی پسے پوشت آ کر کھڑی ہو گئیں۔ دیگر روایات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی موجودگی بھی درج ہے۔ ان کے جمع کرنے سے مقصد عیسائیوں کو دکھا دینا تھا کہ ہم ابھی مباہلہ کو تیار ہیں، گو ان کے زن و فرزند اس وقت مدینے میں نہ تھے۔ ان عیسائیوں نے علیحدہ ہو کر بات چیت کی۔ شرحبیل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس شخص کے متعلق کوئی رائے قائم کرنا آسان نہیں ہے۔ دیکھو تمام وادی کے لوگ اکٹھے ہوئے، تب انہوں نے ہم کو بھیجا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بادشاہ ہے تب بھی اس سے مباہلہ کرنا ٹھیک نہ ہوگا، کیونکہ تمام عرب میں سے ہم ہی اس کی نگاہ میں کھٹکتے رہیں گے، اور اگر یہ نبی مرسل صلی اللہ علیہ وسلم ہے تب تو اس کی لعنت کے بعد ہمارا پرکاہ بھی زمین پر باقی نہ رہے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کی ماتحتی قبول کریں اور رقم جزیہ کا فیصلہ بھی اس کی رائے پر چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں تک میں نے سمجھا ہے یہ سخت مزاج نہیں ہے۔ دونوں ساتھیوں نے اتفاق کیا اور انہوں نے جا کر عرض کر دیا کہ مباہلہ سے بہتر ہمارے لیے یہ ہے کہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں کل صبح تک ہمارے لیے بہتر معلوم ہو وہ ہم پر مقرر کر دیا جائے۔ اگلے روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر کر دیا، اور ایک معاہدہ جسے مغیرہ صحابی نے لکھا تھا اور ابو سفیان بن حرب، غیلان بن عمر، مالک بن عوف، اقرا بن حابس صحابہ رضی اللہ عنہم کی شہادات اس پر ثبت تھیں، انہیں مرحمت فرمایا۔ معاہدے کا ایک فقرہ خاص طور پر ناظرین کے لیے ملاحظہ طلب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کو کیسی فیاضی سے مراعات و حقوق مرحمت فرماتے ہیں۔ لنجران جوار اللہ و ذمت محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم على انفسهم وملتهم وارضهم واموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وتبعهم وان لا يغيروا لما كانوا عليه ولا يغير حق من حقوقهم ولا ملتهم ولا يغير كل ما تحت ايديهم من قليل او كثير وليس عليهم ريبة ولا دم جاهلية ولا يحشرون ولا يعشرون ولا يطأ أرضهم الجيش۔ ترجمہ: نجران والوں کو خدا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی حفاظت حاصل ہوگی، جان اور مذہب اور زمین اور جائیداد کے متعلق۔ ان سب کو جو حاضر یا غائب ہیں، صاحب قبیلہ ہیں یا اتباع کرنے والے ہیں، ان کی حالت میں اور حقوق میں کوئی تغیر نہ کیا جائے گا، اور جو کچھ کم یا زیادہ ان کے قبضے میں ہے اسے نہ بدلا جائے گا۔ پچھلے زمانے کی شبہات یا قتل کے تنازعات کے باعث ان پر مقدمات نہ چلائے جائیں گے، وہ بیگار میں نہ پکڑے جائیں گے، ان سے 10 یقی یعنی پیداوار کا 10واں حصہ نہ لی جائے گی، ان کے علاقے سے فوج نہ گزرے گی۔ فرمان حاصل کر کے یہ لوگ نجران کو واپس چلے گئے۔ بشپ اسقف اور دیگر سربر آوردہ لوگوں نے ایک منزل آگے بڑھ کر ان سے ملاقات کی۔ وفد نے یہ فرمان اسقف کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ چلتے چلتے ہی اس فرمان کو پڑھنے لگا۔ اس کا چچیرا بھائی بشر بن معاویہ، جس کی کنیت ابو القمہ تھی، اس کے برابر تھا۔ وہ بھی اس تحریر کے معنی کی طرف اس قدر متوجہ ہوا کہ بے خیال ہو گیا، اور اونٹنی نے اسے زمین پر گرا دیا۔ اس نے گرتے ہی کہا، خرابی ہو اس شخص کی جس نے ہم کو اس قدر تکلیف میں ڈالا ہے۔ بشر نے یہ اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا تھا۔ اسقف بولا، دیکھ تو کیا کہتا ہے، بخدا وہ نبی مرسل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بشر نے جواب دیا، باخدا
اب میں بھی ناکا کا پلان اسی کے پاس جا کر اتاروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا رخ بدل دیا اور مدینے کو چل پڑا۔ اسقف نے اس کے پیچھے پیچھے ناکا لگایا، چلا چلا کر کہتا تھا کہ میری بات تو سنو، میرا مطلب تو سمجھو۔ میں نے یہ فکرہ اس لیے کہا تھا کہ ان قبائل میں مشتہر ہو جائے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے اس سند کے حاصل کرنے میں کوئی حماقت کی ہے یا فیاضی قبول کر لی ہے۔ حالانکہ دیگر قبائل نے اب تک اس کی فیاضی کو قبول نہیں کیا ہے، اور ہماری طاقت اور شوکت اوروں سے بڑھ کر بھی ہے۔ بشر بولا، نہیں نہیں، بخدا نہیں، اب میں نہیں رکنے کا، تیرے مغز سے ایسی غلط بات نکل ہی نہیں سکتی۔ بشر نے یہ اشعار پڑھے اور مدینے کو چلا آیا۔ إليك تعدو قلقا وزينها معترضا في بطنها جنينها مخالفا دين النصارى دينها۔ یہ بشر تو خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ کر وہیں کا ہو رہا اور بالآخر درجہ شہادت پر فائز ہوا۔ اب اس وفد کا بقیہ حال سنو۔ جب یہ لوگ نجران پہنچ گئے تو نجران کے گرجے میں رہنے والے ایک مونک یعنی راہب نے بھی کسی سے یہ تمام داستان سن پائی کہ ایک نبی تہامہ میں پیدا ہوا ہے، اس کا خط آیا تھا، یہاں سے 3 شخص اس کے پاس بھیجے گئے تھے، وہ اس سے سند لے کر آئے تھے۔ اسقف وہ سند پڑھ رہا تھا، اس کا بھائی سواری سے گر گیا، اس نے نبی کو برا بھلا کہا، اسقف نے منع کیا اور بتایا کہ وہ سچا نبی ہے، اسے برا نہ کہو۔ وہ یہ سن کر مدینے کو چلا گیا۔ اسقف نے بتیرا روکا، نہ روکا۔ راہب نے جو گرجا گھر کے برج کے بالائی حصے پر سال ہا سال سے رہا کرتا تھا، چیخنا شروع کر دیا کہ مجھے اتارو، ورنہ میں اوپر سے کود پڑوں گا، خواہ میری جان ہی جاتی رہے۔ یہ راہب بھی چند تحائف لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ ہو گیا۔ ایک پیالہ، ایک عصا، ایک چادر اس نے بطور تحفہ پیش کی تھی۔ وہ چادر خلفائے عباسیہ کے عہد تک برابر محفوظ رہی تھی۔ راہب نے کچھ عرصے تک مدینہ میں ٹھہر کر اسلامی تعلیم سے واقفیت حاصل کی، اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اور واپس آنے کا وعدہ کر کے نجران چلا گیا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک واپس نہ گیا تھا۔ اس وفد سے کچھ عرصے کے بعد اسقف ابو الحارث جو گرجے کا امام تھا، یہ ایسا شخص تھا کہ قسطنطنیہ کے رومی بادشاہ جس کا نہایت ادب اور احترام کیا کرتے تھے، اور عام لوگ اکثر کرامات وغیرہ جس کی ذات سے منسوب کیا کرتے تھے، اور جو اپنے مذہب کا مجتہد شمار ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ اس کے ساتھ اہم نامی علاقے کا جج اور حاکم بھی تھا، اسے سید کے لقب سے ملقب کرتے تھے، اور عبد المسیح الملقب عاقب بھی تھا، جو سارے علاقے کا گورنر اور امیر بھی تھا۔ باقی 24 مشہور سردار اور تھے۔ کل قافلہ 60 سواروں کا تھا۔ یہ عصر کے وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے تھے، اور ان کی نماز کا وقت تھا، غالباً اتوار کا دن ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی مسجد میں نماز پڑھ لینے کی اجازت فرما دی تھی، اور انہوں نے مسجد سے شرق کی جانب رخ کر کے نماز ادا کی تھی۔ بعض مسلمانوں نے انہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عیسائی نماز پڑھنے سے روکنا چاہا تھا، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منع فرما دیا تھا۔ یہودی بھی انہیں دیکھنے آتے تھے، اور کبھی کبھی مسئلے پر گفتگو بھی ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودیوں نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور ان عیسائیوں نے کہا کہ وہ عیسائی تھے۔ اس بحث پر قرآن مجید کی ان آیات کا نزول ہوا۔ یا اہل الكتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعده افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم واللہ يعلم وانتم لا تعلمون۔
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ سورت آل عمران۔ ترجمہ۔ ان سے کہو کہ اے کتاب والو، ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ توریت اور انجیل تو اس کے بعد اتری ہیں۔ جن باتوں میں تمہارے پاس کچھ تھا اس میں تو جھگڑتے ہی تھے، مگر جس بارے میں کچھ بھی علم نہیں اس میں جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ اس بارے میں اللہ جانتا ہے اور تم علم نہیں رکھتے۔ ابراہیم یہودی تھا نہ عیسائی تھا، وہ تو پکا موحد تھا اور وہ مشرک بھی نہ تھا۔ ساری خلقت میں ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر وہ ہیں جنہوں نے اس کا اتباع کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور ان پر ایمان رکھنے والے لوگ، خدا مومنین کا دوست دار ہے۔ عرب کے مشرک جو بت پرستی کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا مذہب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہے۔ اس فکرے میں مشرکین کا رد ہے، اہل کتاب کی شرارتیں اور ان کا جواب۔ ایک دفعہ یہودیوں نے مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں پر اعتراض کرنے کی غرض سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بھی عبادت کرنے لگیں جیسا کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کیا کرتے ہیں؟ نجران کا ایک عیسائی بولا، ہاں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتا دیجئے، کیا آپ کا یہی ارادہ ہے اور اسی عقیدے کی دعوت آپ دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی پناہ کہ میں اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت کروں یا کسی دوسرے کو غیر اللہ کی عبادت کا حکم دوں۔ خدا نے مجھے اس کام کے لیے نہیں بھیجا اور مجھے ایسا حکم بھی نہیں دیا۔ اس واقعے پر قرآن مجید میں ان آیات کا نزول ہوا۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون۔ سورت آل عمران۔ ترجمہ۔ جس بشر کو خدا کتاب اور حکم اور نبوت عنایت کرے، یہ اس کی شایع نہیں کہ وہ پھر لوگوں سے کہنے لگے کہ خدا کے سوا میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہا کرتا ہے کہ کتاب الہی کو سکھا کر اور شریعت کا درس پا کر تم کو چاہیے کہ اللہ والے بن جاؤ۔ یہ نبی تو نہیں کہتا کہ فرشتوں کو یا نبیوں کو بھی رب بنا لو، بھلا وہ کفر کے لیے کہہ سکتا ہے تم لوگوں کو جو اسلام لا چکے ہو۔ محمد بن سہیل کی روایت میں ہے کہ آل عمران کی شروع سے 80 آیات تک کا نزول بھی اسی وفد کی موجودگی میں ہوا تھا۔ جب یہ واپس جانے لگے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ایک سند انہوں نے حاصل کی جس میں گرجاؤں اور پادریوں کی بابت زیادہ صراحت تھی۔ اس فرمان کی پوری نقل ذیل میں دی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من محمد النبی الی الاسقف ابی الحارث واساقفۃ نجران وکہنتہم ورہبانہم واہل بیتہم ورفیقہم وملتہم وصواطبتہم وعلی کل ما تحت ایدیہم من قلیل او کثیر جوار اللہ ورسولہ لا یغیر اسقف من اسقفیتہ ولا راہب من رہبانیتہ ولا کاہن من کہانتہ ولا يغير حق من حقوقهم ولا سلطانهم ولا مما كانوا عليه على ذلك جوار الله ورسوله أبدا ما نصحوا وأصلحوا عليهم غير متقلبين بظالم ولا ظالمين كتبه المغيرة بن شعبہ۔ ترجمہ۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ یہ تحریر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے۔ اسقف ابو الحارث کے لیے نجران کے دیگر اسقفوں، کاہنوں، راہبوں
ان کے معتقدوں، غلاموں، اس مذہب والوں، پولیس والوں کے متعلق اور ان کم یا زیادہ چیزوں کے متعلق جو ان کے ہاتھ میں ہیں، سب کو خدا اور رسول کی حفاظت حاصل ہوگی۔ گرجا کے چھوٹے بڑے عہدیداروں میں سے کسی کو بدلا نہ جائے گا، کسی کے حق میں یا اختیارات میں مداخلت نہ کی جائے گی، ان کی موجودہ حالت میں تغیر نہ ہوگا، بشرط یہ کہ رعایا کے خیر خواہ اور خیر اندیش رہیں، نہ ظالم کا ساتھ دیں اور نہ خود ظلم کریں۔ تحریر کنندہ مغیرہ بن شعبہ۔ چلتے وقت انہوں نے درخواست کی کہ ایک امانت دار شخص کو ہمارے ساتھ بھیج دیا جائے جسے جزیہ ادا کر دیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا اور فرمایا کہ یہ شخص میری امت کا امین ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے فیضان صحبت سے علاقے میں اسلام پھیل گیا تھا۔ وفد نفع کا بیان۔ یہ نصف محرم 11 ہجری میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تھا۔ اس کے بعد کوئی وفد حاضر نہیں ہوا۔ یہ 200 اشخاص تھے اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر آئے تھے۔ ان کو دار الضیافہ یعنی مہمان خانے میں اتارا گیا تھا۔ 4 خواب اور ان کی تعبیریں۔ ایک شخص ان میں زرارہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے راستے میں خواب دیکھے جو عجیب تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیان کرو۔ نمبر 1، کہا، میں نے دیکھا ہے کہ ایک بکری نے بچہ دیا ہے جو سفید اور سیاہ رنگ کا ابلک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہاری عورت کے بچہ ہونے والا تھا؟ اس نے کہا، ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاں فرزند پیدا ہوا ہے جو تیرا بیٹا ہے۔ زرارہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابلک ہونے کے کیا معنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب آؤ۔ پھر آہستہ سے پوچھا، کیا تیرے جسم پر برس کے داغ ہیں جسے تم لوگوں سے چھپاتے رہے ہو؟ زرارہ نے کہا، قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے کہ آج تک میرے اس راز کی کسی کو اطلاع نہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے پر یہ اسی کا اثر ہے۔ نمبر 2، زرارہ نے دوسرا خواب سنایا کہ میں نے نعمان بن منذر کو دیکھا کہ گوشوارے، بازو بند، خلخال پہنے ہوئے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی تعویل ملک عرب ہے جو اب آسائش و آرائش حاصل کر رہا ہے۔ نمبر 3، زرارہ نے عرض کیا، میں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے جس کے کچھ بال سفید کچھ سیاہ ہیں اور زمین سے باہر نکلی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا ہے جس قدر باقی رہ گئی ہے۔ نمبر 4، زرارہ نے عرض کیا، میں نے دیکھا کہ ایک آگ زمین سے نمودار ہوئی، میرے اور میرے بیٹے کے درمیان آ گئی، اور وہ آگ کہہ رہی ہے، جھلسو جھلسو، بینا ہو کہ نابینا ہو، لوگو اپنی غذا، اپنا کنبہ، اپنا مال مجھے کھانے کے لیے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک فساد ہے جو آخر زمانہ میں ظاہر ہوگا۔ زرارہ نے عرض کیا کہ یہ کیسا فتنہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اپنے امام کو قتل کر دیں گے، آپس میں پھوٹ پڑ جائے گی، ایک دوسرے سے ایسے گتھ جائیں گے جیسے ہاتھوں کی انگلیاں پنجہ ڈالنے میں گتھ جاتی ہیں۔ بدکار ان دنوں اپنے آپ کو نیکوکار سمجھے گا، مومن کا خون پانی سے بڑھ کر خوشگوار سمجھا جائے گا۔ اگر تیرا بیٹا مر گیا تو اس فتنے کو دیکھ لے گا، تو مر گیا تو تیرا بیٹا دیکھ لے گا۔ زرارہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجئے کہ میں اس فتنے کو نہ دیکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، الہی یہ اس فتنے کو نہ پائے۔ زرارہ کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا بچ رہا۔ اس نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کو توڑ دیا تھا۔ زاد المعاد، صفحہ 518۔